آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بتائی ہیں کہ جن میں سے اکثر ہم اپنی آنکھوں سے آج پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم آپ کو روزے داروں سے متعلق ایک ایسی نشانی بتانے جا رہے ہیں کہ جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کل تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اور جب روزے دار سے متعلق اس نشانی کو صحابی رسول نے سنا تو وہ زارو قطار رونے لگے، یعنی ایسی حیران کن بات تھی کہ ان کو اس وقت ہی فکر ہونے لگ گئی تھی۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج کی ویڈیو پوری دیکھ کر اپنا احتساب ضرور کیجئے گا کہ کہیں آپ اس میں مبتلا تو نہیں۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کر دیا کریں، کیونکہ یہی ہماری حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات مایوس نہیں فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو پیارے ناظرین، بہقی شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رونے لگے، تو جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک یاد آ گیا جسے میں نے خود سنا ہے، اس نے مجھے رلا دیا۔ وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے۔ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرنے لگے گی؟ ارشاد فرمایا، خبردار، وہ کسی آفتاب و مہتاب اور پتھر و بت کو نہ پوجیں گے، بلکہ ان کا شرک یہ ہوگا کہ اپنے اعمال کا وہ دکھاوا کریں گے۔ اور چھپی ہوئی شہوت کیا ہے؟ وہ یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص روزے کی نیت کرے گا اور پھر خواہشات نفس میں سے کسی خواہش کے پیش آنے کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہوں گے وہ کچے روزے دار جو اپنی کسی ایسی خواہش کے تابع ہو کر روزہ چھوڑ دیں گے جو اسلام کی نظر میں عذر نہیں سمجھا جاتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، تب تو روزہ توڑنے کا سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں اگر تھوڑی سی پیاس کیا لگنے لگے تو روزہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور پھر وہ فوراً روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنے پر اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھ سکیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نفسانی خواہشات روزے میں خوب ابھرنے لگتی ہے، اور وہ روزے کی حالت میں ایسی نامناسب فعل کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے ہی روزہ نہیں رکھتے کہ وہ پان کھانے کے عادی ہیں، ان کو پان نہ ملے تو ساری دنیا الٹی نظر آتی ہے۔ ہمارے خود رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بیماری کا شکار تھے، اور وہ صرف اس وجہ سے کئی سالوں سے روزہ نہیں رکھ رہے تھے۔ روزے میں جن کاموں سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کے بجائے ان کو دھڑلے سے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کچے روزے دار کہا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ سب نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اس قابل رحم اور افسوس حالت سے نہیں گزر رہے؟ صحابہ کو ایسے لوگوں کے بارے میں اتنی فکر ہونے لگ گئی، اور ہم ہیں کہ ہمارے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اصغر سے بچائے، عبادات میں ریاکاری سے بچائے، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی رمضان اب لکھے ہیں ان رمضانوں میں روزوں کی قدر و قیمت عطا فرما جو ادا کرنے کا حق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔